بسم اللہ الرحمن الرحیم ضابطۃ فیما اذا عین و اخطأ. تعیین منوی کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. یہاں ایک ضابطہ اس حوالے سے ذکر کر دیتے ہیں کہ تعیین منوی میں اگر خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو یہ تعیین کے اندر جو غلطی ہے یہ اثر انداز ہوگی یا نہیں ہوگی، کہاں پر اثر انداز ہوگی اور کہاں پر نہیں ہوگی، اس کو یہاں ذکر کر رہے ہیں. الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يضر. بھائی بعض چیزیں پہلے گزر گئی کہ جن چیزوں کے اندر تعین کوئی لازمی نہیں ہے، یا جن چیزوں کا متعین کرنا کوئی لازمی نہیں ہے. اگر کوئی شخص ان چیزوں کی تعین کرتا ہے اور اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے. اس غلطی کے باوجود بھی عمل صحیح رہے گا اور اس تعین کی وجہ سے عمل کے اندر کوئی خرابی نہیں آئے گی. البتہ جہاں پر تعین لازمی ہے جن چیزوں کے اندر، اس کے تعین میں غلطی واقع ہو جاتی ہے تو پھر وہ غلطی اثر انداز ہوگی. سمجھ کے یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن چیزوں کی تعین کرنا لازمی ہے، اب اگر ان چیزوں کی تعین میں غلطی کی جائے گی تو وہ اثر انداز ہوگی اور اس کی وجہ سے عمل خراب ہوگا. اور جن چیزوں کے اندر یا جن چیزوں کی تعین کسی عمل کے اندر کوئی لازمی نہیں ہے اور کوئی آدمی اس کو متعین کرتا ہے اور اس میں غلطی کر جاتا ہے تو یہ جو ہے اثر انداز نہیں ہوگا اور عمل اپنی جگہ پر صحیح رہے گا. الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يضر. خطا کرنا اس میں کہ جس میں تعین کوئی شرط نہیں ہے، لا يضر، یہ کوئی نقصان دہ بھی نہیں. مثال کے طور پر تعین مکان الصلاۃ و زمانها، کہ کوئی شخص نماز کی جگہ متعین کرے کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، مدرسے کے دفتر میں پڑھ رہا ہوں. یہ اس قسم کی جگہ متعین کرنا کوئی لازمی نہیں ہے. اب اگر کوئی متعین کرے اس میں غلطی ہو جائے، مثال کے طور پر سمجھ رہا تھا کہ یہ گھر ہے، گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، جبکہ یہ گھر نہیں بلکہ کوئی دفتر ہے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے. تو چونکہ تعین کوئی لازمی نہیں تھی، اس نے کر دی، غلطی کر دی، نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ زمانہ، اس طرح اگر کوئی شخص زمانے کا تعین نماز کے اندر کر لے کہ میں سردی کے موسم کے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، صحیح ہے، اب سردی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، اس کا تعین کرنا کوئی لازمی نہیں ہے. وعدد الرکعات، اس طرح رکعتوں کی تعداد کو ذکر کرنا بھی لازمی نہیں ہے کہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، عصر کی 4 پڑھ رہا ہوں، مغرب کی 4 پڑھ رہا ہوں، یہ بھی کوئی لازمی نہیں ہے. آپ مطلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں، آج کی عصر پڑھ رہا ہوں، آج کی مغرب پڑھ رہا ہوں، آج کی عشاء پڑھ رہا ہوں، بس آپ کی نماز ہو جائے گی. فلو عین عدد رکعات الظہر 3 او 5 صح لأن التعیین لیس بشرط فالخطأ فیہ لا یضر. لہذا اگر کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا لیکن اس نے کہا میں ظہر کی 3 رکعت پڑھ رہا ہوں یا ظہر کی 5 رکعت پڑھ رہا ہوں، اور ظہر کی رکعت نہ 3 ہے اور نہ 5 ہے بلکہ کتنے ہیں بھائی؟ 4 ہے. اب اس نے تعداد میں غلطی کر دی تو تعداد کا تعین کرنا اس کے اوپر کوئی لازمی نہیں تھا، لہذا غیر متعلقہ چیز کے اندر غلطی کر دی. اور قاعدہ گزر چکا کہ جب غیر متعلقہ چیز کے تعین میں غلطی کر دی جائے تو اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا. فالخطأ فیہ لا یضر، لہذا اس قسم کی غلطی کوئی نقصان دہ نہیں ہے. قال فی البنایہ ونیۃ عدد الرکعات والسجدات لیست بشرط. بنایہ میں ہے کہ رکعتوں کے تعداد کو کی نیت کرنا اور سجدات کی نیت کرنا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، لہذا کل کتنے ہو گئے؟ 8. سمجھ گئے؟ 8 سجدے کروں گا، 4 رکوع کروں گا، یہ کوئی لازمی نہیں ہے. لیست بشرط. ولو نما ظہر 3، ظہر کی نماز پڑھی لیکن نیت کی 3 رکعتوں کی، او 5
یا 5 رکعتوں کی صحت پھر بھی صحیح ہے۔ وتلغ نیت تعین کی جو اس نے نیت کی ہے وہ لغو ہو جائے گی۔ کما اذا عین الامام من یصلی به فبان غیرہ، یہ ایسا ہے جیسے کہ امام ان لوگوں کو متعین کر دے جس کو وہ نماز پڑھا رہا ہے۔ امام آگے ہو گیا، اس نے کہا کہ میں صرف فلاں آدمی کو نماز پڑھا رہا ہوں، باقی کسی کو نہیں پڑھا رہا، ٹھیک ہے۔ فبان غیرہ، اب جن لوگوں کا اس نے تعین کر دیا تھا کہ میرے پیچھے جو زید بکر عمر کھڑے ہیں میں انہی کو نماز پڑھا رہا ہوں، لیکن کیا ہو گیا، وہ زید عمر بکر تھے ہی نہیں، کوئی اور تھے، تو پھر بھی کوئی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ مقتدیوں کا تعین کرنا امام کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے۔ ومنہم ما اذا عین الاداء، اسی قبیل سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ کسی شخص نے ادا کو متعین کر دیا کہ میں آج کی ظہور کی ادا کر رہا ہوں، فبان ان الوقت خرج، لیکن پتہ چلا کہ وقت تو بیٹھ چکا ہے، ظہر کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، پھر بھی صحیح ہے۔ اب القضاء، یا کسی شخص نے یہ سمجھا کہ وقت نکل چکا ہے لہذا اس نے ظہر کی نماز قضاء کی نیت سے پڑھی، اور فبان انہ باقٍ، بعد میں پتہ چلا کہ وقت تو باقی ہے، اس کی نماز صحیح ہو گئی ہے، دوبارہ دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قضاء اور ادا کی اس قسم کے تعین کرنا کوئی لازمی نہیں۔ وعلى هذا الشاهد اذا ذكر ما لا يحتاج اليه فاخطأ فيه لا يضر، اس طرح جب کوئی گواہ عدالت کے اندر گواہی دے رہا ہو اور گواہی کے اندر تھوڑی بہت غلطی ہو جائے، تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو رد کر دی جاتی ہے، لیکن کہاں کون سی غلطی رد کر دی جائے گی جس کی بنا پر شہادت کو رد کیا جائے گا، اور کون سی غلطیوں کی بنا پر شہادت رد نہیں کی جائے گی، ان میں سے یہ ہے وعلی ھذا الشاہد، کہتے ہیں اسی اصول کے مطابق شاہد کا مسئلہ ہے، اذا ذکر ما لا یحتاج الیہ، جو اپنے گواہی کے اندر ایسی چیز کا ذکر کرے جس کی ضرورت نہیں ہے، فاخطأ فیہ لا یضر، اور پھر اس میں غلطی کر جائے تو لا یضر، یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے، یعنی اس کے باوجود بھی وہ گواہی قبول کر لی جائے گی، اگرچہ غیر متعلقہ چیز کو بتلانے میں اس نے کیا کر دی ہے، غلطی کی ہے۔ وہ جو چیف جسٹس نے وہ کیا ہے آسیہ مسیح کا فیصلہ لکھا تھا، اس میں کچھ سوالات اس نے صحیح اٹھائے تھے، لیکن کچھ باتیں فضول قسم کی بھی ذکر کی تھی۔ کون سے راستے پر آئی ہے، کون سے راستے پر گئی تھی، سوار ہو کر آئی ہے یا جو ہے نا کیا ہے پیدل آئی ہے، وہاں گواہوں کو کیا پتہ کہ سوار ہو کر آئی ہے، اڑ کر آ گئی ہے، کوئی اٹھا کر لے کر آیا ہے، اب بس سمجھ میں نہیں۔ اس قسم کے سوالات کر کے ان گواہوں کو انہیں مجروح قرار دے دیا، کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ خواتین اور کچھ لڑکے تھے، بھائی آئی ہے اس وقت یہ بات کر رہی تھی، اس وقت وہ موجود تھی، ہم نے دیکھا سنا یہ، لیکن اب قاضی پوچھ رہا ہے، جج پوچھ رہا ہے کیسے آئی تھی، کون اس کو لے کر آیا تھا، کون اس کے ساتھ تھا، کس طرف دیکھتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ اب یہ تو ٹھیک ہے، حدود کے اندر ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا جاتا ہے، حدود بڑے آسانی سے ثابت نہیں ہوتے، لیکن اس قسم کے سوالات تو پھر بھی نہیں، اس قسم کے سوالات تو پھر بھی نہیں۔ پھر چیف جسٹس سعید کوسہ کہتا ہے مفروضے کہ بھائی یہاں کوئی توہین موہین نہیں ہوئی، لیکن جملوں کا تبادلہ ہوا ہوگا، پہلے ان لڑکیوں نے ان کو کچھ کہا ہوگا، پھر اس نے جواب میں کچھ کہا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں جب فیصلہ نہیں کرنا تھا تو پھر اس قسم کے مفروضے کر لیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، عدالت کا جو فریضہ ہے یہ انتہائی باریک اور انتہائی مشکل ہے، اس لیے ہمارے اکابر ہمیشہ کے لیے ان عدالتی چکروں کے اندر پڑنے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کئی بار جو ہے وقت کے حاکموں نے قاضی القضاء، چیف جسٹس اور قاضی بننے کی پیشکشیں کی، لیکن انہیں قبول نہیں کی۔
اور اسی کی پاداش میں ان کو قید بھی کر دیا گیا اور پھر جو ہے نا جیل سے ان کا جنازہ اٹھا۔ اسی طرح امام ظفر رحمہ اللہ کو بھی جو ہے ان کے گھر منہدم کر دیے گئے 2 بار، 1 بار بھی نہیں 2 بار ان کا گھر منہدم کر دیا گیا، لیکن وہ قاضی نہیں بنے۔ اب جب حالات سازگار ہو اور آپ اپنے فیصلوں میں آزاد ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ اگر ہم اس عہدے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ظلم ہوگا، تو کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ نااہل قسم کے لوگ، مفاد پرست قسم کے لوگ، جانب در قسم کے لوگ، جن کو نہ خدا سے ڈر نہ دین کی کوئی ان کا خیال، ان کو بس صرف پیسے اور مفادات سے ان کا تعلق، اس قسم کے لوگ پھر چیف جسٹس بنیں گے تو پھر آگے بڑھنا چاہیے اور یہ عہدے اپنے ہاتھوں میں لے لینے چاہیے۔ پھر فریضہ بن جاتا ہے کہ ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے۔ بہرحال آج دیکھیں عدالتی نظام کو کیا حال ہے، کوئی کس کے ڈکٹیشن پر چل رہا ہے، کوئی کس کے ڈکٹیشن پر چل رہا ہے، اپنا کوئی ضمیر نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، خدا خوفی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر کسی کو بری کر دیتے ہیں اور کسی کو کیا ہے بھائی پھانسی پر چڑھا دیتے ہیں۔ یہ سارے یہ معاملات چلتے ہیں۔ بٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ بھائی اس نے کسی کو کہا تھا کہ فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو قتل کر دو، مطلب یہ کہ یہ اشارتاً قاتل تھا کہ اس نے کسی اور کو بتلایا تھا کہ فلاں کو قتل کر لو، اس جرم میں اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن بہت سارے ایسے مجرمین جنہوں نے ناحق قتل کیے، خود اپنے ہاتھوں سے کیے، آج تک وہ آزاد گم پھر رہے ہیں، کوئی فیصلہ ان کے خلاف نہیں ہو رہا۔ بہرحال گواہی کے اندر ایسی چیزوں کو ذکر کرنا اور پھر اس میں غلطی ہو جانا جن چیزوں کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مثال کے طور پر اگر گواہی نے ویسے بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جو مجرم تھا وہ فلاں قسم کی گاڑی میں آیا ہوا تھا، فلاں قسم کی گاڑی میں آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اب دوبارہ جب اسے پوچھا گیا تو اسے غلطی ہو گئی، گاڑی کا رنگ الگ بتلا دیا، یا یہ کہا کہ مجھے پتہ نہیں گاڑی میں آیا تھا یا ویسے آیا تھا، تو کہتے اب تضاد آ گیا، لہذا گواہی رد ہے، گواہی رد کر دی جاتی ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں نہیں، ابھی خود ذکر کرتے ہیں وعلی ھذا الشاهد اذا ذکر ما لا يحتاج الیہ فاخطأ فیہ لا یضر وقال فی البزازیہ۔ ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، جتنا آپ کا مرتبہ اور مقام بڑا ہوتا ہے پھر آپ کے ایک ایک لفظ اس کا بہت بڑا مقام بن جاتا ہے۔ یہ جو آسیہ مسیح کیس سامنے آیا تھا، قوم اٹھی تھی، احتجاج پر تھی، لیکن ایک مفتی رفیع صاحب کا بیان سامنے آیا کہ شکوک و شبہات یہ مدعی کے حق میں جاتے ہیں، مدعی کے حق میں جاتے ہیں۔ اب وہ بڑی شخصیت ہے، مفتی اعظم پاکستان ہے، انہوں نے یہ بیان کس بنیاد پر دیا، کس بنیاد پر نہیں دیا، انہوں نے ایک حقیقت حال کو واضح کر دیا کہ حقیقت بھی یہی ہے، لیکن میڈیا نے اس کو اٹھا کر آسیہ مسیح کے لیے اس کو استعمال کیا کہ ملک کے مفتی اعظم پاکستان بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالتی کارروائی میں کچھ شکوک و شبہات آ جائے تو ان شکوک و شبہات کا فائدہ مدعی کو پہنچتا ہے، لہذا یہاں پر بھی شکوک و شبہات ہے، یہاں پر بھی کیا ہے؟ شکوک و شبہات ہے، لہذا یہ مدعی یعنی جو آسیہ مسیح ہے اس کی جو آزادی اور رہائی کا فیصلہ ہے وہ صحیح ہے۔ حالانکہ 2 عدالتوں نے اس کے قتل کا فیصلہ کر دیا تھا، اب بات سمجھ میں، پھانسی کا فیصلہ کر دیا تھا، اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ پر گئے، طویل عرصے تک مقدمہ چلا اور پھر اس قسم کے اعتراضات اٹھا کر گواہوں کو مجروح کیا گیا اور ان کی رہائی کا فیصلہ کیا گیا۔ بہرحال تو اب یہاں دیکھیں یہ جملے ہیں، اس وجہ سے میں اکثر و بیشتر کہا بھی کرتا ہوں، میں نے لکھا بھی ہے کہ جو اکابر ہیں، جو بڑے ہیں، جو سیاسی اور ان چیزوں کو نہیں جانتے ان کو خاموش رہنا چاہیے، کچھ بھی نہ بولے۔ ہمارے اکابر حسن مولانا فضلمان صاحب ہے، کتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، وہ ایک مشکوک جملہ بھی منہ سے نہیں نکالتے جن کو پکڑا جا سکے۔ وہ فخر سے کہتے ہیں 1980 سے لے کر اب تک سیاست میں ہے، لیکن کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جن کی پکڑ ہو سکے، جن کے
جس کو غلط تعبیر دی جا سکے، جس سے غلط فائدہ اٹھایا جا سکے، ایسا کوئی جملہ نہیں۔ حالانکہ بہت کوششیں ہوئی کہ کوئی نہ کوئی جملہ ایسا نکل جائے تاکہ ہم اس کو جو ہے نا بڑا چڑھا کر پیش کرے اور کردار کشی کرے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایسا جملہ وہ بولتے ہی نہیں۔ وہ خواتین کا مسئلہ خصوصی طور پر یہ اٹھتا ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہے، ان کو آزادی نہیں دے رہے ہیں، فلاں ہے، یہ وہ۔ مولانا کے خلاف کئی بار مسرت شاہین کو اس لیے کڑا کیا گیا کہ وہ مولانا کی اس کے مقابل ہوگی، تو ظاہر ہے یہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف تو بولتے رہتے ہیں نا، میں آپ کے خلاف کڑا ہوں، آپ میرے خلاف کڑے ہیں، تو آپ میری برائی بیان کرتے ہیں، میں آپ کی بیان کرتا ہوں، اس طرح چلتا رہتا ہے۔ تو کئی مرتبہ خواتین اس لیے مقابل میں کڑی کی گئی کہ مولانا جب وہ انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے تو کوئی جملہ خواتین کے بارے میں کہیں گے، اور اس کو پھر اٹھا کر کیا ہے، اس کی دقیانوسیت اور پتہ نہیں رجت پسندی اور قدامت پسندی اور خواتین حقوق کے مخالفین، ان کے زمرے میں ان کو شمار کر دیا جائے۔ لیکن 4-5 مرتبہ اس قسم کے انتخابات ہوئے، آج تک ایک لفظ بھی ایسا ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ مولانا نے کسی خاتون کے بارے میں انتخابی جلسے میں یا کسی بڑے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کوئی لفظ بولا ہو۔ حالانکہ مد مقابل لوگوں نے گالیاں دیں، الزامات لگائے، کرپشن کے الزامات لگائے، بدکاریوں کے الزامات لگائے، لیکن کوئی جملہ نہیں نکالا۔ تو یہ ہے، آپ جتنے بڑے مرتبے پر چلے جاتے ہیں پھر آپ کا ایک ایک لفظ تولا جاتا ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہذا ایسے مقام پر پھر خاموش رہنا چاہیے، کوئی زبان سے کوئی لفظ نہ بولے، اس کو آپ موضوع سخن بنائے ہی نہیں، بھائی ہمارا موضوع نہیں، عدالت نے فیصلہ کر دیا، عدالت جانے اور وہ جانے، تاکہ آپ کو کوئی ایسا جملہ جو باطل کے حق میں جاتا ہو وہ اس کو لے کر غلط استعمال نہ کرے۔ تو یہ ساری جو اتنی بھی وہ تھی اس وقت جذبہ تھا، وہ اس چھوٹے سے بیان کی وجہ سے کیا ہو گیا، سارے لوگوں کا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ ہے چیز بنیادی۔ فاختہ فیہ لا یضر، ہر میدان کے اپنے اپنے لوگ ہوا کرتے ہیں، اس میدان میں انہی لوگوں کی اتباع کر لینی چاہیے۔ بھائی فلاں سے پوچھیں، میں اس فیلڈ کا بندہ نہیں ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے، آپ کسی اور سے پوچھیں۔ یہ وقال فی البزازیہ لو سألہم القاضی عن لون الدابۃ فذکروا لونا، بزازیہ میں ہے کہ اگر قاضی نے لوگوں سے گواہوں سے پوچھا عن لون الدابہ کہ کوئی جانور چوری ہو گیا ہے، بکری چوری ہو گئی ہے، گائے چوری ہو گئی، کس نے چوری کر دی، چور کو لوگوں نے دیکھ لیا، چور کو لوگوں نے دیکھ لیا، اب گواہی پیش کی جا رہی ہے عدالت کے اندر، ایک گواہ نے گواہی دے دی کہ فلاں آدمی نے یہ گائے کو چوری کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ وہ گائے کس رنگ کی تھی، وہ گائے کس رنگ کی تھی، اس نے رنگ بتانے میں اس سے غلطی ہو گئی، رنگ بتانے میں کیا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ تو یہ رنگ بتانے میں غلطی ہو جانا یہ اس کی گواہی کو مجروح نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رنگ کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس فیصلے کے ساتھ، تو غیر متعلقہ چیز ہے، اور اوپر قاعدہ گزر چکا کہ غیر متعلقہ چیز میں اگر غلطی واقع ہو جاتی ہے یا اس کے تعین میں غلطی ہو جاتی ہے، اس کے بیان کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کا اصل عمل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر فذکروا لونا، لوگوں سے اس جانور کے رنگ کے بارے میں پوچھا، فذکروا لونا، لوگوں نے کوئی رنگ بتلا دیا کہ بھئی وہ کالا رنگ کی گائے ہے، فلاں ہے۔ ثم شہدوا عند الدعوی، لیکن بعد میں باقاعدہ عدالت لگی اور عدالت کے اندر گواہوں کو پیش کیا گیا، وہاں پر انہوں نے کہا وذکروا لونا آخر، وہاں پر انہوں نے دوسرا رنگ بتلا دیا۔ مثال کے طور پر ابھی قاضی جائے وقوعی پر آیا تھا، وہاں سے لوگوں سے ویسے پوچھ رہا تھا کہ بھئی کیسی گائے ہے، کیسی گائے تھی، ٹھیک ہے، اور چور نے کس طرح کپڑے پہن لیے تھے، اس قسم کی باتیں کی، ٹھیک ہے۔ اب جب کیس باقاعدہ عدالت آ گیا اور قاضی جا کے قضا کی کرسی پر بیٹھ گیا، اس وقت لوگوں سے پوچھ رہے اب آ جاؤ گواہی دے دو۔ اب گواہ آئے اور انہوں نے
گواہی دی. پھر قاضی نے پوچھا رنگ کیسا تھا؟ تو انہوں نے وہاں جو رنگ بتایا تھا جائے واقعی پر وہ کچھ اور بتایا تھا، اور یہاں جو رنگ بتا رہے وہ کچھ اور بتا رہے. کہتے ہیں تقبل، اس غلطی کے باوجود بھی گواہی قبول کر لی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی. لأن التناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر، اس لیے کہ تناقض ان چیزوں میں جن کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس میں تناقض واقع بھی ہو جائے لا يضر، یہ گواہی کو مجروح نہیں کرتا. سمجھ گئے؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ بات حضرات کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، غصب چوری کے ساتھ ہے، سرقے کے ساتھ ہے. غصب کے اندر پھر بتلانا پڑے گا، رنگ کے اندر غلطی بتلا دے تو وہ گواہ مجروح ہو جائیں گے. وَأَمَّا فِي مَا يَشْتَرِطُ فِيهِ التَّعْيِينُ كَالْخَطَأِ مِنَ الصَّوْمِ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَكْسِهِ وَمِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنَّهُ يَضُرُّ. اچھا ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری یہ کہ امام صاحب کا مسلک ہے، صاحبین کہتے ہیں کہ رنگ کے اندر تبدیلی کر دی تو پھر عدالت، یہ گواہ، ان گواہوں کی عدالت مجروح ہو جائے گی، گواہی قبول نہیں کی جائے گی. وَأَمَّا فِي مَا يَشْتَرِطُ فِيهِ التَّعْيِينُ، ہاں جن چیزوں کے اندر تعین شرط ہے، كالخطأ من الصوم إلى الصلاة، جیسے کہ روزہ رکھنا ہے لیکن نیت کس کی کر دی؟ نماز کی کر دی. نماز پڑھنی ہے، نیت کس کی کر دی؟ روزے کی کر دی. ومن صلاة الظہر إلى العصر، عصر کی نماز پڑھ رہا ہے ظہر کی نیت کر دی، یا ظہر کی نیت نماز پڑھ رہا ہے عصر کی نیت کر دی. فإنه يضر، تو یہ نقصان دہ ہے. لہذا اگر اس غلط نیت کے ساتھ کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اس طرح روزہ رکھ لیا دوبارہ رکھنا پڑے گا. ومن ذلك ما اذا نبى الاقتداء بزید فاذا هو عامر، اسی میں سے یہ بات ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں جو امام زید ہے اس زید کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. فاذا هو عامر، پتہ چلا کہ وہ کون ہے؟ عمر ہے. اللہ اکبر. والافضل الا يعين الامام عند كثرة الجماعة كي لا يضر. اچھا یہ ومن ذلك ما اذا نوى الاقتداء بزید، یہ صحیح لکھا، ٹھیک ہے. والافضل الا يعين الامام عند كثرة الجماعة، مناسب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ جب جماعت کثیر ہو تو پھر امام کا تعین کر کے اس کا نام لے کر ذکر نہ کیا جائے نیت کے اندر کہ میں فلاں امام جس کا نام یہ ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اس کی ضرورت نہیں. کئی لا يظہر کونه غیر معین فلا يجوز، تاکہ بعد میں اگر وہ جس کو آپ نے متعین کیا اور امام کچھ اور نکل آ گیا، امام کچھ اور نکل آ گیا تو پھر آپ کی نماز ہی جائز نہیں ہوگی. لہذا اس عدم جواز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرے؟ مطلق نیت کرے کہ بھائی جو بھی نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، عمومی طور پر آج کل یہی ہوتا ہے. فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوِي الْقَائِمُ فِي الْمِحْرَابِ كَائِنًا مَنْ كَانَ، تو بس مناسب یہ ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ محراب کے اندر جو بھی امام صاحب کھڑا ہے نماز پڑھا رہے ہیں بس اسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. وَلَوْ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ أَنَّهُ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌ جَازَ الْاقْتِدَاءُ بِهِ، جب دل کے اندر کوئی بھی خیال پیدا نہیں ہوا کہ امام کون ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، کون ہے. بات آئیے سمجھ میں. ہمارے ائمہ حضرات اللہ کے فضل سے عبد الرحمن صاحب ہے، ضیاء الرحمن صاحب ہے، عطا الرحمن صاحب ہے، سب کی آوازیں قریب قریب ایک جیسے لگتی ہیں. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے تو اب انسان وہ نہیں کر سکتا، تعین نہیں کر سکتا اگر دیکھے نہیں تو. وَلَوْ نَوَى الْإِمَامِ بِالْإِمَامِ الْقَائِمِ وَلَوْ نَوَى الْاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ الْقَائِمِ، اگر محراب کے اندر جو امام کھڑا ہے اسی امام کی اقتداء اس نے کی. وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ زید، اور اس کا خیال یہ ہے کہ یہ جو نماز کے لیے کھڑا ہے محراب کے اندر یہ امام زید ہے. وَهُوَ عَمْرٌ، جبکہ وہ کیا تھا؟ عمر تھا. صح اقتداؤہ، تو یہاں اقتداء درست ہے. لأن العبرة لما نوى، اس لیے کہ عبرت اسی کا ہے، اعتبار اسی کا ہے جو اس نے نیت کی. اب دیکھیں پہلے کیا کہا؟ اقتداء بزید فإذا هو عمر لا يجوز. کیا کہا؟ زید کی اقتداء کر دی اور وہ کون نکل آیا؟ عمر، تو نماز جائز نہیں ہوگی. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں کہتے جائز ہے. دونوں میں فرق ہے بھائی. وہاں باقاعدہ تعین کر کے کہتا ہے کہ اسی زید کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، وہ عمر نکلا ہے. یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ بھئی محرام میں جو آدمی کھڑا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن میرا خیال یہ کہ وہ زید ہے، میرا خیال ہے کہ وہ کیا ہے؟ زید ہے. دونوں مسئلوں میں فرق ہے.
پہلی صورت میں جائز نہیں، دوسری صورت میں جائز۔ لا لما رآ، جس کو دیکھ رہا ہے، جس کا وہ خیال کر رہا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ هو نوى الاقتداء بالامام، اس نے امام کے پیچھے اقتداء کی نیت کر دی ہے، بس وہی کافی ہے۔ وفی التتار خانیہ لو صلی ظہر، تتار خانیہ میں ہے کسی نے ظہر کی نماز پڑھی، ونوى ان هذا ظہر یوم الثلاثاء، لیکن نیت یہ کر دی کہ یہ منگل کی نماز ہے، منگل کے دن کی ظہر ہے، ٹھیک ہے۔ فتبین انہ من یوم الاربعاء، پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، منگل کا دن نہیں ہے بلکہ یہ بدھ کا دن ہے، دلت چلے گئے۔ زیادہ ظہر ہو تو اس کی ظہر نماز درست ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اس آدمی کے اوپر کوئی اور نمازیں نہ ہو، وہ آج جو بدھ کا دن ہے اس بدھ کے دن کو وہ کیا سمجھ رہا تھا، منگل سمجھ رہا تھا، اس وجہ سے اس نے منگل کا ذکر کر دیا تو اس کی نماز درست ہوگی۔ لیکن اگر اس کے اوپر ظہر کی نماز کل کی بھی ہے اور آج کی بھی ہے، منگل کے دن کی بھی اور بدھ کے دن کی بھی ہے، پھر وہ منگل کا تعین کرتا ہے تو آج کی نماز درست نہیں ہوگی، وہ منگل ہی کی ہوگی۔ اب بات آئی سمجھ میں، یا اس میں غلطی کر جاتا ہے تو پھر درست نہیں ہوگی، والغلط فی تعین الوقت، وقت کے تعین کے اندر غلطی کر جانا لا یضر، یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ ومثلہ فی الصوم، یہی حکم روزے کے اندر بھی ہے۔ لو نوى قضاء یوم الخمیس، جمعرات کے دن کی روزے رکھنے کی اس نے نیت کر دی، فإذا علیہ غیرہ لا یجوز، جبکہ اس کے اوپر روزہ کوئی اور تھا اور اس نے کیا کیا، بھائی دیکھیں یہاں دن کو متعین کر دیتا ہے کہ دن کو مخصوص بنا کر کہتا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھ رہا ہوں، یا اس دن روزہ رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے گزر چکا تھا کہ کہا تھا کہ میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، جبکہ اس کے اوپر قضا کس کا ہے، جمعرات کا ہے، پھر بھی درست ہوگا، پھر بھی کیا ہوگا، درست ہوگا۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، درست نہیں ہے۔ تو اصل میں وہ مسئلہ درست نہیں، یا اس مسئلے کا تعلق ایک رمضان کے روزوں کے ساتھ ہے، اس مسئلے کا تعلق 2 رمضانوں کے روزوں کے ساتھ ہے، یا اس مسئلے کا تعلق اس صورت کے ساتھ ہے کہ جب اس کے اوپر صرف ایک ہی روزہ قضا ہو، اور یہاں اس مسئلے کی بات ہے کہ اس کے اوپر کئی روزے قضا ہو اور کئی رمضانوں کے ہو۔ ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم ويظنه يوم الخميس وهو غيره جاز، ہاں اس نے کہا مجھ پر جو قضا روزہ ہے میں اس کو ادا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ جمعرات کا روزہ تھا، لہذا جو مجھ پر قضا روزہ ہے اس کو ادا کرتا ہوں، جمعرات کا تھا، جمعرات کے دن کی قضا ادا کرتا ہوں، تو وہ غیر ہو، جب کہ پتہ چلا کہ وہ جمعرات کے دن نہیں تھا اصل میں بلکہ کسی اور دن کی قضا تھی، جازا، تو یہ صورت جائز ہے۔ دیکھیں پہلے صورت آدمی جواز کی ہے، اس لیے کہ وہاں اصل مقصود دن کو بنایا، یا اصل مقصود دن کو نہیں بنایا بلکہ کس کو بنایا، روزے کی ادائیگی کو، قضا کو بنایا، لیکن خیال کے اندر اس سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ابھی بتلایا نا امام کے بارے میں، اگر زید کو متعین کر کے اس کو امام بنا دیا اور وہ زید نہیں تھا، عمر تھا، تو پھر اس صورت میں اقتداء درست نہ ہوگی، وہ نماز ادا نہ ہوگی۔ لیکن اگر اصل اس نے اقتداء کو بنایا، زید و امام، بس مطلق امام کو بنایا، لیکن اپنے خیال و گمان میں کہا کہ جس کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ کون ہے، بکر ہے، عمر ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعین کر دیا، تو اس صورت میں نماز پہ درست ہو جاتی ہے۔ ہو بہو یہ مسئلہ یہاں پر بھی ہے۔ ولو کان یرا شخص، ایک آدمی دوسرے کے دیکھ رہا تھا کہ یہ آدمی ہے، فنوى الاقتداء بهذا الامام الذي هو زید، پھر کہا یہ جو امام ہے نا زید، اسی کی اقتداء کر رہا ہوں، فإذا ہوا خلافه جازا، پھر کیا نکل آیا، اس کا خلاف نکل آیا، جازا، جائز ہے۔ اب تم کہو گے کہ بھائی پہلے بھی تعین تھا ناجائز، اب یہاں پر بھی تعین ہے تو پھر بھی کیا ہے، جائز ہے۔ اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں ایک اور فرق ہے، اس مسئلے میں یہ تھا کہ اس زید کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں، ھذا الامام، بہذا الامام، اب ھذا کے ذریعے سے اشارہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اشارے کے ساتھ امام کا تعین ہو گیا،
جب اشارہ اور تسمیہ دونوں مل جاتے ہیں اور ان دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہو تو اشارہ کو ترجیح دی جاتی ہے، تسمیہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ترک کر دیا جاتا ہے۔ یہاں اس نے اشارہ کر کے یہ کہا بہذا، بس یہ امام متعین ہو گیا، پھر اس نے جو نام غلط لے لیا اس غلط نام کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں الاشارۃ ابلغ من التسمیہ، اشارہ تسمیہ سے ابلغ ہے، ٹھیک ہے۔ لأنه عرفه بالاشارہ، اس لیے کہ اس نے اس کو متعین کر دیا ہے اشارے کے ذریعے سے۔ فلغت التسمیۃ، لہذا اس نے جو نام لیا اس نام کا کوئی اعتبار نہیں۔ وکذا لو کان فی آخر الصفوف لا یرا شخص، اس طرح اگر کوئی شخص بالکل آخری صفوف میں کھڑا ہے، امام اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، فنوى الاقتداء بالامام القائم، اور اس نے یہ نیت یہ کی کہ محراب کے اندر جو بھی امام کھڑا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، الذي هو زید، جو کون ہے؟ زید ہے۔ فاذا هو غیره جاز، جبکہ وہ کوئی اور تھا تو جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کیا کہا، تعین کر کے بتلایا اس محراب میں جو کھڑا ہے اس کا تعین ہو گیا، پھر نام لینے میں غلطی کر جاتا ہے تو اس سے کوئی اعتبار نہیں۔ ومثلہ ما ذکرنا فی الخطأ فی تعین المیت، اسی کی مثل وہ بھی ہے جس کو ہم نے میت کے تعین کے اندر خطا کے بارے میں کہا۔ فعند الکثرۃ ینوی المیت الذی یصلی علیہ الامام کذا فی فتح القدیر، جب بہت سارے لوگ ہو تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ بھائی جس میت کا یہ امام صاحب جنازہ پڑھا رہا ہے بس میں بھی اسی میت کا کیا کر رہا ہوں، جنازہ پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کافی ہے۔ وفی عمدۃ الفتاوی لو قال اقتدیت بهذا الشاب، کہ میں اس نوجوان کے پیچھے اقتدا کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، فاذا هو شیخ، جب دیکھا کہ وہ کون ہے، شیخ، بوڑھا ہے۔ بھائی آج کل کے پی کے میں بوڑھوں کو بھی رگڑا دیا جا رہا ہے، کیا معاملہ ہے بھائی؟ سارے لوگ پوسٹ لگا رہے ہیں، بابے، بوڑھے، اتنی۔ ابھی ایک کلپ چل رہی تھی، بجلی گھر صاحب کہہ رہے جی پہلے جب 60 سال کے ہوتے تھے تو لوگ ان کی قدر و احترام کیا کرتے تھے، ان کو قاضی بناتے تھے، اپنے جرگوں کے سربراہ اور بڑے بناتے تھے۔ کہتے ہیں اب جب 60 سال کا ہو جائے تو کیا ہے، وہ مرنے کے وہ ہے قابل، ان کو مر جانا چاہیے، ان کو مر جانا چاہیے۔ بہرحال کوئی واقعہ ہوا ہوگا اس وجہ سے۔ وہ ائمہ حضرات ہیں نا، ائمہ حضرات، تو ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی 2-3 بوڑھے ایسے ہوتے ہیں جو امام صاحب کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے نماز پڑھی، ایسی پڑھی، دیر سے آئے، ادھر دیکھ رہے تھے، ادھر دیکھ رہے تھے، صحیح نہیں بیٹھے وہ، تو اس کو ابھی لوگوں نے اٹھانا شروع کر دیا ہے بھائی۔ بہرحال یہاں نیت کی کہ اس نوجوان عالم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے، لیکن وہ کون نکل آیا؟ کوئی بوڑھا نکل آیا، تو لم یصح، یہ اقتداء صحیح نہ ہوگی۔ ولو قال اقتدیت بهذا الشیخ، لیکن یہ کہا کہ اس شیخ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، فاذا هو شاب، وہ کون نکل آیا؟ نوجوان نکل آیا، صح، تو پھر کیا ہے؟ صح، صحیح ہے۔ کیوں؟ لأن الشاب يدعى شیخا لعلمه، اس لیے کبھی کبھی نوجوان کو بھی شیخ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شیخ کہا جاتا ہے۔ آج کل تو یہ شیخ بہت سارے ہیں، ہر کوئی شیخ بنا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ معاملات ہے۔ لعلمه، اپنے علم کی وجہ سے وہ شیخ کہلاتا ہے، کیونکہ شیخ دو قسم کے، ایک جو اس کی عمر زیادہ ہو تو اس کو بھی لوگ شیخ کہتے ہیں، اور ایک کسی خاص فن کے اندر ماہر آدمی کو بھی لوگ اس فن کا شیخ کہتے ہیں، شیخ الصرف، شیخ النحو، شیخ فلاں، شیخ فلاں، سمجھ گئے؟ یہ بخلاف عکس ہی، لیکن اس کا عکس نہیں، بوڑھے کو کوئی نوجوان نہیں کہتا۔ لیکن یہ حضرت، یہ شیخ کا مسئلہ صرف عربی میں ہے، اگر اردو میں نیت کرتے ہوئے کہا اس بوڑھے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، کون نکل آیا؟ جوان نکل آیا، تو جوان کو کوئی علم کی وجہ سے بوڑھا نہیں کہتا، سمجھ گئے؟ لہذا اصطلاحات کا فرق ہے۔ والاشارۃ ها هنا لا تکفی، یہاں اشارہ کافی نہیں ہوگا، لأنها لم تكن اشارۃ للامام، اس لیے کہ یہاں اشارہ امام کی طرف نہیں ہے۔ باقی مسائل میں جو پہلے گزر چکے ہیں ان میں امام کی طرف اشارہ تھا، یہاں امام کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ انما الى شاب او شیخ، بلکہ یہاں اشارہ کیا ہے؟ اس بوڑھے اور اس نوجوان کی طرف ہے یا بوڑھے کی طرف ہے۔ لہذا اگر وہ صحیح بتلا دیا تو اقتداء صحیح ہوگی، غلطی ہو گئی تو اقتداء صحیح نہ ہوگی۔ وعلى هذا لو نوى الصلاة على المیت، یہ کیا ہے؟ الذکر، اچھا، اس طرح اگر کسی نے نیت کر دی میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے
پڑھتے ہوئے کہ یہ میں مرد کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، فتبین انہ انثی، پتہ چلا کہ یہ تو خاتون عورت ہے، او عکس یا اس کا عکس، نیت کر دی کہ یہ جو خاتون ہے اس کی جنازہ پڑھ رہا ہوں، اور وہ کون نکل آیا؟ مرد نکل آیا، لم یصح، تو صحیح نہیں ہوگا۔ ولم ارى حکمہ اذا عین عدد الموت 10، کہتے ہیں اس مسئلے کا حکم میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر کسی جگہ بہت ساری اموات اکٹھی ہو گئی ہو اور ان سب کا جنازہ ایک ساتھ پڑھا جا رہا ہو، اب پیچھے ایک آدمی آیا کھڑا ہو گیا، اس کو اتنا پتہ ہے کہ کئی جنازے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں کہ کتنے ہیں، لہذا اس نے یہ کہا کہ میں ان 10 اموات کے پیچھے یا ان کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے، فبان انہم اکثر، پتہ چلا کہ وہ 10 نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے، او اقل یا کم ہے، تو پھر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر کم نکل آئے تو ٹھیک ہے نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر زیادہ نکل آ گئے تو جس کی نیت نہیں کی ہے ان کی نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں جب زیادہ نکل آئے تو اس نے 10 کہا تھا، تو 10 میں سے یہ بھی شامل ہے یہ بھی شامل ہے، کون شامل کون نہیں، لہذا کسی کی نہیں۔ اب اگر یہ کام امام صاحب کر لے تو پھر جنازہ ہی صحیح نہیں ہوگا، دوبارہ ہر جنازہ پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وَيَنبَغِي أَلَّا يَضُرَّ إِلَّا إِذَا بَانَ أَنَّهُمْ أَكْثَرُ، اور مناسب یہ ہے کہ یہ غلطی کر جانا، یہ نقصان دہ نہ ہو مگر اس صورت میں کہ جب کیا ہو، اموات زیادہ ہو اور اس نے کم اموات کی نیت کی تھی، 10 کی، جبکہ میتیں کتنی ہیں؟ 12 ہے 15 ہے، تو اب اس صورت میں صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَنْوِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَهُوَ زَائِدٌ، اس لیے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اوپر نماز جنازے کی نیت نہیں کی گئی ہے، وَهُوَ زَائِد، وہ جو 10 سے زائد ہے وہی ہے، لیکن یہاں ہر ایک کے اندر احتمال ہے کہ یہ ان 10 میں سے ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں ایک بات سمجھو، اگر آپ سے کہا جائے کہ بھئی 10 لڑکے دفتر چلے جائیں، 10 لڑکے دفتر تک چلے جائیں، آپ کی تعداد کتنے؟ 20 ہے، اب ہر ایک کے اندر احتمال ہے کہ میں جاؤں یا یہ جائے، میں جاؤں یا یہ جائے۔ اب اس نے کہا تھا کہ میں 10 کے اوپر نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں، امام صاحب نے کہا، اور جبکہ وہ کتنے تھے؟ 12، تو ان 12 میں سے ہر ایک کے اندر احتمال ہے کہ یہ ان 10 میں شامل ہے یا نہیں، تو ہر ایک مشکوک بن گیا، لہذا کسی کی نماز صحیح نہ ہوگی، پھر کیا ہے؟ سب کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ پڑھے یا چھوڑے؟ ہاں، لیس لناو ان ینوی خلاف ما یؤدی الا علی قول محمد فی الجمعہ، نیت کرنے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جس کو ادا کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نیت کرے، الا علی قول محمد فی الجمعہ، البتہ جمعہ میں امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق نیت کچھ اور کی، نماز کچھ اور پڑھے تو یہ جائز۔ کیسے بھائی؟ فإنه اذا ادرک الامام فی التشہد، مقتدی نے امام کو تشہد کی حالت میں پایا، جمعہ کی نماز کے لیے کوئی شخص جا رہا تھا، جب پہنچا تو امام قاعدے پر بیٹھ کر تشہد پڑھ رہے تھے، او فی سجود السہو، یا سجود السہو کے اندر پایا، نواہا جمعتن، اب مقتدی نے کیا کیا ہے؟ جمعہ کی نیت کی ہے، لیکن ویصلیھا ظہرا عندہ، لیکن پڑھے گا کیا؟ جب امام نماز سلام پھیر دے، نماز ختم کر دے، تو یہ مقتدی اٹھ کر ظہر کی پوری نماز پڑھے گا۔ اب یہاں دیکھیں نیت کچھ اور کی ہے لیکن پڑھ رہا ہے کچھ اور۔ والمذہب انہ یصلیھا جمعہ فلا استثناء، لیکن صحیح مسلک یہ ہے کہ امام کو اگر تشہد کی حالت میں پائے یا سجدہ سہو کی حالت میں پائے، دونوں صورتوں میں نماز جمعہ کی ادائیگی کرے گا، یعنی جب امام سلام پھیر دے اور یہ مقتدی اپنی نماز کی تکمیل کرنا چاہے تو 2 رکعت جمعہ ہی کی تکمیل کرے، لہذا امام محمد کا یہ قول یہاں پر جو ذکر کر دیا گیا ہے فضول ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ اتنی سی بات ہے کہ یہاں جو استثناء ہے اور حصر ذکر کر دیا گیا، یہ حصر غلط ہے۔ بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی نیت کچھ کو اور عمل کچھ اور ہو جائے، اور شریعت نے اس کا اعتبار بھی کر لیا ہے، آپ نے تہجد کا وقت سمجھ کر 2 رکعت نفل پڑھی، لیکن پتہ چلا کہ تہجد کا وقت نہیں ہے، صبح کا وقت داخل ہو چکا ہے، تو وہ کیا ہوں گے؟ سنت فجر ہو جائیں گے نا۔ تو آپ نے نیت کس کی تھی؟ نفل کی تھی، اور ہو گئی کیا؟ فجر کی سنتیں، سمجھ گئے؟ آپ نے یہ سمجھا کہ بھئی نماز قضا ہو گئی ہے، آپ نے قضا کی نیت کر دی، وہ ادا تھی، تو نیت کچھ تھی اور ہو گئی کچھ، لہذا اور بھی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہے۔
وما إذا لم يكن المنوي من العبادات المقصودة، آخر میں وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر جس چیز کو ادا کیا جا رہا ہے، جس کی نیت کی جا رہی ہے، اگر وہ عبادات مقصودہ میں سے نہ ہو، وإنما هو من الوسائل، اگر وسائل میں سے ہو، كالوضوء والغسل والتيمم، جیسے قالوا في الوضوء لا ينويه لأنه ليس بعبادة، تو وضو میں نیت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے. واعترض الشارح الزيلعي على الكنز في قوله ونيته بناء على عود الضمیر الى الوضوء. صاحب کنز نے ونیتہ یہ لفظ لے کر آئے. ونیتہ کا مطلب وضو کی نیت بھی کرے، مستحبات میں سے ذکر ہے. تو کہتے ہیں بناء علی عود الضمیر الی الوضوء. انہوں نے زیلعی نے صاحب کنز کے اوپر اعتراض کیا اس بات پر بنا کرتے ہوئے کہ یہاں ونیتہ میں جو ضمیر ہے یہ وضو کی طرف لوٹتی ہے. کس کی طرف لوٹتی ہے؟ وضو کی طرف لوٹتی ہے کہ وضو کی نیت کرے. حضرت کہتے ہیں وضو کی نیت کی ضرورت ہے. زیلعی کہتے ہیں، کون کہتا ہے؟ علامہ زیلعی کہتا ہے. وَقَدْ اعْتَرَضُوا عَلَى الْقُدُورِ فِي قَوْلِهِ جَنْبِ الطَّهَارَةِ. اس طرح امام قدوری مولا نے جب وضو کی بات کی تو وہاں پر کیا کہا؟ جنب الطہارہ کا لفظ استعمال کیا. اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا. کیوں؟ اس لیے کہ طہارت کی نیت یا وضو کی نیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ نیت کرے کہ بھائی میں کیا پاکی حاصل کرتا ہوں کسی فلاں عبادت جو بغیر وضو کے درست نہیں ہوتی اس کے لیے. والمذہب ان ینوی ما لا یصح الا بالطہارہ من العبادہ، کہ اس چیز کی نیت کرے جو بغیر طہارت کے حاصل نہیں ہوتی، ادا نہیں صحیح نہیں ہوتی عبادت میں سے. اور رفع الحدث، یا حدث کو ختم کرنے کی نیت کرے. وعند البعض نیت طہارت تکفی، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ طہارت کی نیت کرنا بھی کافی ہے. لہذا صاحب کنز کی بات بھی صحیح اور صاحب قدوری کی بات بھی صحیح.